خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام حق ٹائم محرم اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بدامی حاضر ہے. ناظرین، انشاءاللہ یہ پروگرام محرم الحرام کے پہلے عشرے میں روزانہ آپ حق ٹی وی پر اسی وقت دیکھ سکیں گے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. مولانا صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب حج پر روانگی سے قبل ہمارے ساتھ پروگرام حق ٹائم میں تقریباً ہر اتوار کو جو ہے یہاں پر موجود ہوتے تھے، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے تھے. مولانا صاحب، حج سے آپ واپس آ گئے ہیں. جی ماشاءاللہ حج کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی. اس سے پہلے کہ ہم محرم کے اوپر کوئی گفتگو کریں، ایک ہم ظاہر ہے کہ حق ٹائم کے اندر مسائل کو ڈسکس کرتے تھے. ایک جو اہم مسئلہ جو نظر آ رہا ہے اس وقت مجھے، وہ یہ آ رہا ہے کہ محرم جب حج سے عام طور پر لوگ آتے ہیں تو بال منڈوا کر آتے ہیں. آپ کے جو ہیں وہ گو کہ آپ نے جو ہے وہ ٹوپی پہنی ہوئی، لیکن کچھ بال آپ کے نظر آ رہے ہیں. جی تو کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بال کٹوانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب، ظاہر ہے کہ جب حج کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے اس وقت بھی یقیناً میں نے گزارش کی ہوگی کہ پہلی مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلی مرتبہ تقریباً فقہا کا جو نظریہ ہے وہ اسی طرف تمایل ہے کہ مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں. مگر جو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی دفعہ، تو افضل تو بہرحال اس صورت میں بھی ہے کہ سر کے بال منڈوائے جائیں، مگر پھر اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ بھی منڈوائیں تو کوئی شرعی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ تقصیر پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. یعنی چند بال اگر کاٹ دیے جائیں تھوڑے سے بال، صحیح، تو وہ بھی کفایت کرتا ہے. یہ تو ایک سوال آ گیا تھا. محرم الحرام کے سلسلے میں ہم نے بات کرنی ہے. محرم الحرام ظاہر ہے کہ اسلامی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ ہے، صحیح. اور اپنی جگہ ایک محترم مہینہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم اس بات کو ذرا آگے لے کے چلیں. محرم کے مہینے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس میں اہم تاریخوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہیں. شاید صاحب، بنیادی طور پر جس طرح سے ماہ رجب کے پروگرام کے اندر بھی یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو محترم قرار دیا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جنگ و جدال ایون جاہلیت کے ایام میں بھی صحیح ممنوع تھا، اسے قبول نہیں کیا جاتا تھا. اور اسی چیز کو اسلام نے برقرار بھی رکھا اور قرآن نے اس کی تصریح بھی کی ہے، وضاحت بھی کی ہے کہ ہاں یہ چیز اسی طریقے سے رہے گی. ان محترم مہینوں کے اندر ایک تو خود رجب کا مہینہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور پھر یہ محرم کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو محترم مہینے قرار دیا گیا. ایسا محرم کے ساتھ لگا ہوا بھی ہے محرم الحرام، وہ حرام اسی اعتبار سے محترم ہونے کے حوالے سے. تو اب اگر آپ ان تاریخوں کو اگر ذرا ملاحظہ کریں کہ جو اس کے اندر اہم تاریخیں بنتی ہیں، اس میں ظاہر ہے کربلا، خود محرم الحرام اور کربلا یہ دونوں آپس میں اس طرح سے پیوست ہیں کہ ان میں تو جدائی ممکن ہی نہیں ہے. محرم کا ذکر آتا ہے تو کربلا ذہن میں آتی ہے، کربلا ذہن میں آتی ہے، امام حسین کا ذکر ذہن میں آتا ہے تو امام مظلوم کی شہادت محرم الحرام کا اہم ترین واقعہ بن جاتا ہے. عاشورہ کی تاریخ جس دن امام مظلوم کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا. اور اس کے علاوہ اگر دیگر واقعات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اسی مہینے کے اندر جو اسیری کے ایام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ عاشور کو جب ایک طرف شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر اگلے دن سے ہی شام غریباں کے بعد وہ جو رات گزری ہے، اور اس کے بعد 11 محرم کو قافلہ جو تھا اسیروں کا انہیں گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا تھا. پھر کوفہ کے واقعات ہیں، کوفہ کے اندر مختصر قید ہے. اس کے بعد پھر پہلی سفر کو یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے شام کے دربار میں، یعنی شام کے اندر جو داخلہ ہے اس کے لیے اس کے مقدمات سارے فراہم کیے جاتے ہیں. تو محرم کے اختتام پر یہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ سے روانہ ہوتا ہے اور پھر شام کی طرف روانہ ہوتا ہے. 25 محرم ایک اور اہم تاریخ بنتی ہے کہ 25 محرم کو ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے، جو واقعہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر کربلا کے واقعے کے ایک بہت بڑے بیان کرنے والے اور بعد کربلا جناب زینب کے ساتھ گویا عزاداری کی بنیاد رکھنے والے ہمارے چوتھے امام بنے، کہ جن کا لقب ہی ہے کہ بہت زیادہ گریہ کرنے والے تھے. تو وہ گریہ اسی اعتبار سے تھا کہ کربلا کے واقعات کو یاد کرتے تھے اور گریہ کرتے تھے اور لوگوں تک کربلا کا پیغام اس طریقے سے پہنچایا کرتے تھے کہ جو بعد میں آج تک جو ایک طریقہ کار ہے کہ مجالس اعزا برپا کی جاتی ہیں تو وہ اس سنت کی پیروی ہے کہ جو چوتھے امام نے کربلا کے واقعے کے بعد، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے واقعے کو یاد تو پیغمبر اکرم نے امام مظلوم کی شہادت سے بھی پہلے کیا ہے. خود امام مظلوم جس وقت ولادت ہوئی ہے اس موقع پر بھی
پیغمبر اکرم نے امام مظلوم کی ولادت کے موقع پر جہاں آغوش میں لیا ہے، پیار کیا ہے، تو وہیں پر آنسو بھی بہائے. متفق علیہ، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے صحیح کہ پیغمبر اکرم نے آنسو بہائے. اور اسی حوالے سے کہ جب جبریل امین نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ اطلاع دی کہ یہ آپ کا نواسا جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تو پھر پیغمبر اکرم نے آنسوؤں کے ساتھ اس عزاداری کی بنیاد تو اس وقت رکھ دی تھی. بلکہ اگر ہم تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کم سے کم، کہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں یا جناب نوح علیہ السلام ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب ان کو زمین کے اوپر بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد جناب حوا الگ جگہ اتری تھی، حضرت آدم علیہ السلام الگ اترے تھے. اور اس کے بعد ایک مقام وہ آیا تھا کہ جہاں پر جناب آدم علیہ السلام نے کچھ ٹھوکر سی کھائی اور محسوس کیا، تو پوچھا، سوال کیا پروردگار عالم سے، کیا پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ تو پروردگار عالم نے تذکرہ کیا کہ آدم یہ وہ جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، اور یہیں پر آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا. اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا اور اس کے بعد وہ جو کشتی چل رہی تھی، تو کشتی چلتے چلتے ایک مقام پر ایسا محسوس ہوا کہ گویا کہ ہچکولے کھانے والی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار یہ کون سی جگہ تھی؟ اس لیے کہ اس وقت تو پانی تھا زمین کے اوپر. سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو پھر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جگہ کربلا کی جگہ ہے، اور یہاں پر آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے تو بہت پہلے، لیکن اس کے بعد پھر کربلا کے واقعے کے بعد جو اس کی بنیاد رکھی یا اس کا احیاء کیا وہ ہمارے چوتھے امام نے کیا. تو ان کی شہادت بھی 25 محرم کو اسی محرم کے مہینے کے اندر ہماری، البتہ کربلا کے واقعے میں وہ شہید نہیں ہوئے تھے، کربلا کے واقعے کے بعد شہید ہوئے تھے. اچھا صاحب، ابھی آپ نے گریہ وزاری کی بھی بات کی. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک فضا سوگوار ہو جاتی ہے. صحیح. لوگ جو ہیں وہ مجلسیں، ماتم، گریہ وزاری اور ایک خود ایک جو سوگ کا اظہار ہے کالے کپڑوں کے ذریعے سے، یا اس طریقے سے ایک فضا سوگوار سی ہو جاتی ہے. تو کیا قرآن مجید کے اندر اس کی کوئی تائید ہے؟ یہ سوگ منانا، یہ گریہ کرنا، یہ مجلسیں کرنا، اس کی کوئی قرآن مجید کے حوالے سے کوئی تائید ملتی ہے؟ صحیح. دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اور جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور وہاں پہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کے فراق میں گریہ کیا، اور اتنا گریہ کیا کہ قرآن مجید کی تصریح ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اتنے غمزدہ ہوئے کہ اتنا گریہ کیا، اتنے آنسو بہائے کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی ان کی بینائی تک چلی گئی، اتنا انہوں نے گریہ کیا. اب یہ تو نبی معصوم کی بات ہو رہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے سورہ یوسف کے اندر، اور پھر اس کے اندر ہمیں جدائی جب ہو گئی تھی. اچھا، انہوں نے رپورٹ یہ کیا تھا ان کے بچوں نے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور یعنی اب آپ یعنی اگر آپ اس رپورٹنگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس رپورٹنگ کے اندر تو ایک بھیڑیے کا تذکرہ ہے، اور بھیڑیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جانور ہے. صحیح. کوئی شہادت کا تذکرہ نہیں ہے، ایک عام موت ہے، مگر اس کے اندر موت کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو جناب یعقوب علیہ السلام فراق میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو اب اس کے اندر پھر ہمیں باقاعدہ ملتا ہے کہ یعنی تفسیر کشاف کے اندر جو زمخشری کی ہے اس میں وہ فرمایا، علامہ زمخشری معروف نام ہے، کہ انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا کہ پیغمبر اکرم نے یعنی سوال کیا گیا کہ یہ جو غم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ کتنا تھا؟ کہا 70 پسر مردہ عورتوں کے برابر، یعنی ایسی عورتیں جن کا جوان مر گیا ہو، ان 70 عورتوں کا جو غم اگر جمع کیا جائے تو اس کے برابر حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم تھا. اور کہا کہ ان کا ثواب کتنا تھا؟ کہا کہ 100 شہیدوں کے برابر ان کا ثواب تھا اس گریہ کی وجہ سے. عجیب ہے، یعنی اگر یہ چیز خلاف مرضی پروردگار ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نمبر 1 اس طرح سے گریہ کرنا. اور پھر آپ دیکھیں، میں واپس یاد دلا رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رپورٹنگ یہ ہوئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اگر علم نبوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہی ہیں مگر نگاہوں میں اس وقت نہیں ہیں، مگر پھر بھی اتنا گریہ. تو یہ گریہ کی مشروعیت کے لیے تو فقط یہی آیت بہت کافی ہے کہ اس طرح سے جب نبی کا ایک عمل ہے، اور پروردگار عالم نے کوئی مذمت بھی نہیں کی، کوئی کہے کہ ترک اولا ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ریفرنس بنتا ہے قرآن مجید کا. اور یہاں تک کہ میں جس طرح سے چوتھے امام کا تذکرہ کر رہا تھا، انہوں نے بھی اسے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا جب کسی نے پرسہ دیتے ہوئے. دیکھیے بہت سے افراد تو اس طریقے سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ تو تنزن، لیکن نہیں، باقاعدہ پرسہ دیتے ہوئے کسی نے کہا کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں گے. تو اس موقع پر چوتھے امام کا جواب یہی تھا کہ یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، تو یعقوب اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. میرا تو پورا گھرانہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر میں کیوں کر آنسو نہ بہاؤں. بلکہ اس کے بعد اس نے تو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کہا تھا کہ مگر یہ تو آپ کا ورثہ ہے، شہادت تو یہ آپ کے گھرانے کا ورثہ ہے، اہل بیت کا ورثہ ہے.
تو سید سجاد نے ہمارے چوتھے امام نے جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ چلو اگر یہ ہمارا ورثہ تھا تو کیا یہ بھی ہمارا ورثہ تھا کہ ہمارے خواتین کی اسی طرح سے توہین کی جائے جیسے کوفہ اور شام کے اندر کی گئی؟ کیا یہ بھی ہمارا ورثہ تھا؟ یہ تو کسی بھی اعتبار سے ورثہ نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مع تنزل بھی چوتھے امام نے جو اپنے گریے کی وجہ بیان کی ہے وہ بہت روشن اور واضح، اور قرآن کی تائید اس کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ تو قرآن کی تائید تو آپ نے بتائی، ٹھیک، کیا سیرت رسول میں، صحیح، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی کوئی اس کی تائید ملتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جس کے اندر گریے کے حوالے سے گفتگو یا گریے کے حوالے سے بات سامنے آئے کہ گریے کی اہمیت کے حوالے سے یا گریہ کرنا چاہیے کس طرح، اس کے حوالے سے کوئی بات؟ جی ہاں، یعنی میں ایک تو خود امام مظلوم کی ولادت کے حوالے سے عرض کر چکا کہ خود امام مظلوم کی ولادت کے موقع پر بھی پیغمبر اکرم نے گریہ کیا ہے، اور میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی اختلافی روایت نہیں ہے، یہ وہ روایت ہے کہ جس کے اوپر صحاح ستہ کی تائید موجود ہے، صحاح ستہ کی بعض کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت حمزہ جنگ احد کے جو شہید ہیں، حضور کے چچا، جی ہاں، حضور کے چچا حضرت حمزہ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو اس موقع پر جناب صفیہ تشریف لائیں۔ یہ سیرت رسول کے اندر آپ کو ملے گا کہ جناب صفیہ جو ان کی بہن ہے حضرت حمزہ کی، وہ تشریف لائیں، پیغمبر اکرم کی پھوپھی ہیں اور حمزہ کی بہن ہے، حضرت حمزہ جناب پیغمبر کے چچا ہیں۔ جب وہ تشریف لائیں انہوں نے گریہ کیا ہے، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جناب صفیہ کے ساتھ مل کر گریہ کیا ہے، اور جس طرح سے انہیں شدت کے ساتھ گریہ کیا ہے کہ جناب صفیہ گریہ کرتی تھی، پیغمبر اکرم کے ساتھ مل کر اور زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ مل کر ان کی آواز میں آواز ملا کر گریہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو چلیے ایک فرد کی بات ہوئی، مگر اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس یعنی احد سے چل کر مدینہ واپس آئے، باہر کی طرف تھا، مدینہ جب واپس پہنچا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ خواتین جو شہداء کی خواتین تھیں، متعلقہ خواتین، وہ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں، ان پر آنسو بہا رہی تھیں۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم کے الفاظ کتابوں کے اندر ہے کہ امی حمزہ فلا بوا کے اللہ، کہ سب اپنے شہیدوں کو تو رو رہے ہیں مگر میرے چچا حمزہ ان کا رونے والا کوئی نہیں، ان کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس موقع پر پھر باقاعدہ انصار نے اپنے گھر کی خواتین کو کہا کہ جاؤ اور جا کر پہلے جناب حمزہ کا ماتم کرو، اس کے بعد کسی اور کا ماتم کرنا۔ پھر تو یہ رسم بن گئی کہ اگر کسی اور کا ذکر کیا بھی جاتا تھا، یعنی بعد میں بھی اگر کسی اور کا ذکر کیا جاتا تھا تو ابتدا جناب حمزہ سے ہوتی تھی، جس طرح سے اب جناب حمزہ کی شہادت کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد تو وہ بھی پھر اوور شیڈو ہو گیا، سید الشہداء۔ تو اب یہ بالکل بالکل حضرت حمزہ کو بھی ہے، جی، اب سید الشہداء کا یہ لقب جناب حمزہ کا کربلا تک، کربلا کے بعد ظاہر ہے کہ شہداء کے سردار امام مظلوم۔ تو یہ جو امام مظلوم کے حوالے سے کہ اب اگر کسی کی وفات بھی ہوتی ہے محرم سے ہٹ کر بھی تو اس کے بعد پھر طریقہ کار یہی ہے کہ مصائب جو ہیں حسین کے پڑھے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے یعنی صبر کا اور ہمارے لیے دلاسے کا ذریعہ ہے کہ فضائل اگر دیکھنے ہیں تو اہل بیت کے دیکھو تو کسی کا دماغ خراب نہ ہو کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، کچھ نہیں، اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں مگر ان کی سادگی ان کی ساری دیکھو۔ اور نمبر دو، اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس سے زیادہ مصیبت ان پر آئی ہیں جو ان سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ تو جب وہ مصیبتوں کے بعد کتنے صابر رہے، شاکر رہے، اسی طریقے سے ایک صبر کا، شکر کا جذبہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مجالس اعزا ہر اعتبار سے عام دنوں کے اندر بھی ایصال ثواب کے لیے جب منعقد کی جاتی ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور بعد میں خصوصیت کے ساتھ یہ محرم الحرام کے اندر جنہیں خاص ایام اعزا کہا جاتا ہے اس کے اندر تو اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جو آپ کا سوال تھا میں اسی کو ریفر کروں۔ سیرت رسول میں جو ہے وہ ہم گریہ کی تائید کو ڈسکس کر رہے تھے، ہم اس کو ہی جاری رکھتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ایک چھوٹا سا بریک۔ خوشا وہ دن حرم پاک